بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، باقی سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہم لوگ رمضان مبارک میں عمرہ کر سکتے ہیں کیونکہ سفر میں روزہ چھوٹ جائے گا؟ نہیں، آپ عمرہ کی نیت سے جائیے اور 10 دن نیت رکھ لیے، آپ تو ایسے بھی 10 دن رہنے والے ہیں جی، تو آپ ویسے نیت کر لیجیے، روزہ بھی رکھیے اور عمرہ بھی کر سکتے، عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ مجھے کوئی ایسی PDF چاہیے جو کسی نان مسلم کو پڑھنے دی جا سکے، ایزی وے میں وہ اسلام کو سمجھ پائے، تو کیا کوئی ایسی سافٹ کاپی مل جائے گی؟ آپ وزٹ www.channelwin.com فری بکس اس آپ ایپ پہ چلے جائیے اور آپ کو انشاءاللہ ساری کتابیں دستیاب ہو جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے سنا ہے ہمارے مسلک شیعہ میں عمرہ واجب ہے، ایک بندہ عمرہ کر رہا ہے، کیا وائف کا عمرہ اس کو کرنا ہے ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، ہمارے وہاں یہ البتہ ہی آیا ہے یہ حکم، اگر کسی انسان کے پاس حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی ہے، تو اس کو عمرہ کرنا چاہیے جی، لیکن اگر آپ کے عمرہ کرنے سے بیوی کا نکاح کیوں ٹوٹ جائے گا؟ جی، دوسری بات یہ بات یاد رکھیں کہ بیوی کا جو ہے اگر شوہر عمرہ کرنے گیا ہے تو اس کو طواف نساء کرنا ہے، جی، نہ یہ کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے۔ جی، طواف نساء کرنا ہے۔ ہاں، اگر طواف نساء جان بوجھ کے نہیں کیا تو پھر آپ کا بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ جی، جی، آگے بڑھتے ہیں ہم، اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نماز سورہ حمد کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ دونوں سورے ملا کر ایک ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دونوں سورہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ایک سورہ کافی ہے۔ جی، سورہ ناس پڑھ لیجیے یا جی، سورہ فلق پڑھ لیجیے۔ جی، ہم مانتے ہیں کہ دو الگ الگ سورہ ہے، جی، ہمارے عقیدے میں ہے کہ دو الگ الگ سورہ، جی، ایک سورہ نہیں ہے۔ جی، السلام علیکم جاوید انکل۔ وعلیکم السلام۔ اگر شک ہو چھیٹ کا کپڑے پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں، اور جان بوجھ کے یا نہائے بغیر کپڑے پر پڑھنا کیسا ہے؟ چھیٹ، دیکھیے جب تک آپ کو چھیٹ کے نجس ہونے کا علم نہیں ہے وہ آپ کے لیے پاک ہے، جی، تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں نہانے اور دھونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ضرورت نہیں۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیا نماز جماعت جو ظہر یا عصر کی ہو کہ پہلے اور دوسری رکعت میں تسبیحات اربعہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں مولانا نے کہا صرف سبحان اللہ پڑھنا چاہیے اور غلط کہہ کچھ رہے ہیں، نہیں۔ وہ صحیح نہیں ہے۔ جی، تسبیحات اربعہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ کوئی اور ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں، جی، خالی سبحان اللہ ہی نہیں ہے۔ جی، اور کیا اس میں خاموش رہ سکتے ہیں؟ کچھ اگر نہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ کو غور سے سننا ہے، ظہر اثر میں تو آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر آپ کو دہرانا اچھا ہے۔ جی، میرا نام شجاعت علی ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی شہادت کوفے میں ہوئی، پر ان کا روزہ جو ہے نجف میں کیوں ہے؟ یہ خود اماموں نے بتایا ہے کہ دشمنوں کے شر سے جی، بچنے کے لیے امام علی علیہ السلام کا جنازہ 3 طرف بھیجا گیا، جی، ایک یمن کی طرف، ایک مدینے کی طرف اور ایک نجف کی طرف۔ جی، نجف زہر کوفہ کہا جاتا تھا، جی، اور چونکہ ہمارے اماموں نے جا کے زیارت کی ہے اس لیے ہم اس کو امام علی علیہ السلام کا برکت مانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہمارے اوپر بہت سارا قرض ہے، روز روز کوئی نہ کوئی دروازے پر تقاضا کرتا ہے، ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بہت ساری دعائیں پائی جاتی ہیں، آپ ان دعاؤں کو پڑھیں، انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی جو ہے میں قرض سے نجات مل جائے گی۔ پہلے یہ ہے کہ آپ روز یہ دعا پڑھیے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک۔ اور پھر جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، ہر نماز کے بعد سورہ کہف پڑھ لیجیے، جی، اور سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے قرضہ بھی ادا ہوگا اور روزی میں برکت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام نماز شب پڑھیں اور سجدہ کرتے وقت جو ہے یہ دعا پڑھی، یا خیر مدعوین یا خیر مسئول یا اوسع من آتا و خیر مرتجا ارزقنی و اوسع علی من رزقک وسبب لی رزقا من قبلک انک علی کل شیء قدیر۔ My question is, after the shahadat of Hazrat Imam Hussain alayhi salam, we do his chelum in all over the world, but after the shahadat of Hazrat Ali alayhi salam, we don't do chelum of our first Imam Hazrat Ali alayhi salam.
ہم امام حسین کا چہلم مناتے ہیں، دیگر ائمہ طاہرین کا کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ اماموں نے ہی ہمارے کہا ہے. جی بی بی چہلم منانے آئیں، جی ٹھیک ہے، ائمہ چہلم منانے آئے، زیارت اربعین موجود ہے، جی. لیکن کسی اور امام کا گئے کسی امام کے بارے میں چہلم تعلیم نہیں ہے. تو نہیں کرنے جی گئے، جی. زیارت کرنے گئے، چہلم چہلم نہیں گئے. کرنے کا. جی ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام بیبی فاطمہ خاتون ہے. میرا سوال ہے کہ اگر کبھی پیسہ نہ ہو تو صدقے والے پیسے کو استعمال کر کے پھر واپس اس میں رکھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ کہ قرضہ لے لے، وہ پیسے یوز نہ کریں جو ایک بار صدقے کے لیے دے دیے. شکریہ آغا. جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. باسلام، یہ گزارش ہے کہ پے ٹو ون پہ اور دیگر معاملات آپشن شامل کرنے کی التجا ہے. ایف او ایکس، زکوٰۃ، فطرہ، سہم امام یا اور بھی دیگر معاملات کو شامل کیا جائے، سب کا اکاؤنٹ ہیڈ بنایا جائے. شکریہ. سلام. یہ انشاءاللہ آپ کی جو خواہش ہے ایڈمن تک ضرور پہنچا دی جائے گی. جو بھی وہ فیصلہ کریں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے یہاں یہ سوال اٹھا کہ ہم لوگ لون لے کے حج کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ کہ ہمارا لون لینا ایسے جائز نہیں ہے. جی. لون مجبوری میں لینا ہے. جی. اور ویسے بھی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو مستطیع نہیں ہے تو آپ لے کے جائیں گے تو حج واجب ادا نہیں ہوگا. جی. تو آپ انتظار کیجئے کہ آپ کے پاس اللہ پیسے دے تو آپ جائیے حج پہ. لون لے کے نہیں جا سکتے آپ. نماز میں وہم وضو کی باطل ہونے کا، خاص کر ریا کا خارج ہونا، اگر وہم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہم پہ کوئی دھیان نہیں دینا ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. جی، پھر سے وضو کرنا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. I'm Hashim Ali Khan from Hyderabad. My question is, which type of music is allowed in Islam and which type of instruments are allowed? کس طرح کی میوزک الاؤڈ ہے اور کس طرح کے آلات ہیں؟ میوزک جو ہے حلال میوزک صرف دو ہی ہے. ایک جو شادیوں میں بجائے تھے دف یا اونٹ کو دوڑانے کے. جی. باقی تو آپ جیسے ہی مکس ہوگا، ادھر ہوگا، مطرب ہوگا، گنا ہوگا، وہ حرام ہو جائے. تو یہ تشخیص دینا آسان کام نہیں ہے. جی. اس لیے میوزک سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے. جنابت کا غسل میں وضو واجب ہے یا نہیں؟ جی نہیں، جنابت کے غسل میں کرنے کے بعد وضو نہیں ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام فاطمہ ہے. میرا سوال ہے کہ ہمارے اسلام میں لڑکی کا بیوٹی پارلر میں جاب کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے خود جو ہے کوئی حرمت پہ ہاتھ نہیں آتی، آپ کے حجاب سلامت ہے، سیکورٹی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتی جاب. جی. السلام علیکم. السلام. مائی نیم از نگہت فاطمہ جعفری، منگلور، اتراکھنڈ. مولانا صاحب اور جاوید انکل ون کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں بہت نالج ملی ہے. مولا علیہ السلام آپ سب کو سلامت رکھے، ون کو اور ترقی دے. آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ترقی عطا فرمائے. مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب میں 11 رکعت نماز ہوتی ہے، 8 رکعت جو 2 رکعت کر کے ہم پڑھتے ہیں، اس میں اپنی کیا قضا نماز ہم پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت کر کے؟ جی نہیں پڑھ سکتے. تو مستحب نماز ہے، جی، مستحب ہی رہے گی. جی. آپ قضا پڑھیں گے، قضا ہوگی. جی. آپ یہ سوال کریے کہ میں 3 رکعت نماز شب پڑھ سکتا. جی. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. پلیز گیو اس دعاز فار نارمل ڈیلیوری. ان کی میں نے جو ہے بہت ساری دعائیں ہمارے اماموں نے ریکمنڈ کی ہے اس بات کے لیے کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ اگر جو ہے یہ نوشتہ لکھ کے اس کی لڑکی کی کمر پہ یا ماں کی کمر پہ باندھ دیجئے، حی ولدت مریم و مریم ولدت حی یا حیو اہبت الی الارض الساعة باذن اللہ تعالی. دیکھیے امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ کاغذ پر یا چمڑے پر یہ دعا لکھیے تو انشاءاللہ جلدی سے ولادت ہو جائے گی. اللہم یا فارج الحم وکاشف الغم ورحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما ارحم. اس کے بعد لڑکی اور لڑکی کے باپ کا نام رحمتاً تغنیہا بہا ان رحمت جمیع خلقک تفرج بہا کریہتہا وتکشف بہا غمہا وتیسر ولادتہا وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون وقیل الحمد للہ رب العالمین. اسی طرح جو ہے سورہ قدر
اگر کوئی خود نہیں پڑھ سکتی تو اس سے کنارے جو ہے کوئی بیٹھ کے پڑھے سورہ قدر، انشاءاللہ وہ بہت آسانی ہو جائے گی. سورہ مبارک واقعہ بھی پڑھنے کے لیے بھی تاکید. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. السلام. Can you help me to understand the namaz Jafariya? How many wajib rakat? How many sunnat total rakat of every time? Fajr, Zohar, Asar, Maghrib, Isha. ان کا سوال واضح نہیں ہے یہ. نہیں، وہ پنجگانہ نماز. پنجگانہ نماز. جی دیکھیے ہمارے وہاں 17 رکعت نماز واجب ہے، 2 رکعت نماز صبح، جی 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب اور 4 رکعت عشاء کی. جی یہ واجب نماز. صبح میں نماز صبح سے پہلے 2 رکعت مستحب نافلہ نماز ہے. جی تو آپ نماز سے واجب سے پہلے 2 رکعت آپ کو پڑھنا ہے. اور ظہر اور عصر کی 8 رکعت ہے. ظہر سے پہلے وہ بھی پڑھنا ہے اور 8 رکعت اسی طرح عصر سے پہلے. یہ 8 16 رکعت. پھر 4 رکعت نماز مغرب کے بعد پڑھنا، 2 رکعت. جی پھر عشاء کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنا ہے. یہ ہے پنجگانہ نماز کی نوافل. جی ٹھیک. اور 11 رکعت نماز شب ہے. سب ملا کے 51 رکعت نماز ہے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے اگر کسی خاتون کو مہینے میں 20 دن تک حیض آتا ہے اور رکے نہیں تو اس کو روزہ نماز کا کیا حکم؟ یہ غلط کہنا ہے. ہمارے وہاں شریعت کہتی ہے کہ 3 دن سے 10 دن لاسٹ ہے. جی ٹھیک ہے. اب جب 3 دن کے 10 دن پورا ہو گیا تو اب یہ لڑکی کو دیکھنا ہوگا کہ میں کون سی کیٹیگری میں آتی ہوں. جی آیا میں ان اور لڑکیوں میں میرا دن بھی معین ہے، اسٹارٹنگ اور اینڈنگ، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو جو بھی اس کی عادت ہو وہ طے کر لے علامتوں کے ساتھ کہ فلاں دن سے فرسٹ 10 ڈیز کیا ہے، حیض ہے. سیکنڈ جب آئے گا وہ استحاضہ ہے. ہاں استحاضہ اس میں 3 طرح کا. جی ہاں. اگر بہت کم ہے تو خالی جو ہے آپ پاک کر لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ سکتے. جی لیکن اگر زیادہ ہے، متوسطہ ہے، جی تو 2 غسل کرنا ہے. جی لیکن اگر کثیرہ ہے تو 3 غسل کرنا ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بخیر رکھے. میرا سوال یہ ہے کہ رد مظالم کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتا دیجئے اور اس کا پیسہ جو نکلتا ہے وہ کسی مومن مستحق کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے آغا سستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کا حق آپ کے اوپر ہے اور وہ آپ کو دستیاب نہیں ہے اور حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو جو پیسے دیں گے اس کو کہتے ہیں رد مظالم. جی آغا سستانی کہتے ہیں آپ رد مظالم کا پیسہ دینے کے لیے اجازت لینا ہوگا. جی اس کی مرجع کی یا اس کے وکیل کی، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہاں خرچ کرنا. السلام علیکم. علیکم السلام. واجب صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ پلیز ایکسپلین. دیکھیے واجب صدقہ ہوتا ہے مثلا ابھی ایک فطرہ ہے، یہ واجب صدقہ ہے. جی ٹھیک ہے. واجب زکوٰۃ بھی کہتے ہیں. جی پھر آپ جو منت مان لیں جی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صدقہ دوں گا، یہ واجب صدقہ. قسم کھایا ہے وہ آپ واجب صدقہ ہوتا ہے. جی آپ نے عہد اللہ سے کیا ہے تو اب جو عہد کیا اس میں واجب ہوگا. جی تو جو آپ منت، عہد، قسم، کفارے کی بنا پر ہو یا زکوٰۃ کی بنا پر ہو اس کو کہتے ہیں واجب صدقہ. جی بقیہ صدقے مستحبات میں شمار ہوتا ہے. شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حضرت اسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور جوابات سے مستفیض فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین پر مکمل طور سے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. یوم البقی عن قریب آنے والا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد مزارات بقی کی تعمیر ہو جائے. آمین. اور دشمنان اہل بیت جو اس میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اگر ہدایت کے لائق نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. اللہ آپ کو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.